بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 161، چھوٹی سی حدیث ہے۔ اس میں جو ہے نا کہ دو چیزیں یہاں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق ادا، یعنی 1 یا 3 یا 5 ہی سے کرے۔ دوستو، یہ جو ہے نا اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جب آپ وضو کریں تو وضو کے فرائض جو ہے نا ہم نے پہلے بھی ایک حدیث میں بیان کیے ہیں کہ وضو کے فرائض کیا ہیں کہ آپ جو ہے نا کہ دونوں ہاتھوں کو کنیوں تک دھونا ہے، اور چہرے کو جو ہے نا یہاں سے لے کے یہاں تک دھونا ہے، ٹھیک ہے جی، اچھی طرح سے، ایک کان کی لوٹ سے دوسری کان کی لوٹ تک۔ اور تیسرا کیا ہے کہ آپ نے مسح کرنا ہے، پورے چوتھائی سر کا، 1/4 سر کا مسح کرنا ہے۔ اور چوتھا کیا ہے کہ آپ نے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونے ہیں۔ یہ فرائض ہیں۔ اور سنت طریقہ کیا ہے وضو کرنے کا کہ سب سے پہلے جو ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دھویا ہے، 1 بار بھی دھویا ہے، 2 بار بھی دھویا اور 3 بار بھی دھویا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کرلی کی ہے، 2 بار بھی کیا اور 1 بار بھی کرلی کر کے وضو کیا ہے۔ اور ناک میں بھی جو ہے نا 3 بار بھی پانی ڈالا ہے، 2 بار بھی پانی ڈالا اور 1 بار بھی پانی ڈالا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو دھویا ہے 3 بار، اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کنیوں سمیت دھویا ہے، 1 بار بھی دھویا، 2 بار بھی اور 3 بار بھی، حدیث سے ثابت ہے، مختلف حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد سر کا مسح کیا، اور اس کے بعد کیا دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے جب نے وضو کرنا ہے تو وضو کے دوران ناک کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو حدیث نمبر ہے 161، اس میں آپ کو بیان کرنا ہے۔ دوسری چیز اس میں کیا ہے کہ جب آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں، آپ کو استنجا کرنے کے لیے پانی اگر اویلیبل نہیں ہے، تو آپ اگر جو ہے نا جی آپ کو قضاء حاجت آ جاتی ہے، آپ نے جو ہے نا کہ جی بہانہ کرنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر استنجا کرنے کے لیے پتھر کا استعمال کر رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ آپ نے طاق اعداد یوز کرنے ہیں۔ طاق اعداد کیا ہوتے ہیں؟ 1 ہو گیا، 3 ہو گیا، 5 ہو گیا، 7 ہو گیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، طاق پتھروں کے ساتھ یا نا طاق اعداد کے ساتھ استعمال کر کے اس کو استنجا کرنا ہے۔ اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو ہے نا ایک حدیث ہے، اس میں جو ہے نا کہ یہ چیز کا بھی ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو ہے نا کہ ایسے کر رہے تھے تو انہوں نے ایک صحابی کو بولا تھا کہ میرے لیے پتھر اکٹھے کر کے لے آؤ۔ وہ 2 پتھر لے آئے تھے اور ایک گوبر کا ٹکڑا لے آئے تھے۔ انہوں نے پتھر تو لے لیے، لیکن انہوں نے کہا یہ گوبر کا ٹکڑا پھینک کے مجھے پتھر لا کے دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود ناپاک ہے، اور جو ناپاک چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا استنجا نہیں ہو سکتا۔ اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ جب بھی آپ نے جو ہے نا کہ اگر پتھر کا استعمال کر رہے ہیں یا مٹی کا استعمال کر رہے ہیں، مٹی کے جو ڈیلے ہوتے ہیں گاؤں وغیرہ میں، ایسی جگہ پر جو ہے نا جہاں پر اگر آپ کو پانی اویلیبل نہیں ہے، فرض کریں آپ کو اگر پانی اویلیبل نہیں اور آپ نے جو ہے نا استنجا کرنا ہے، یا آپ نے جو ہے نا بہانہ کیا ہے، تو اپنے بہانے کو خشک کرنے کے لیے جو ہے نا اپنے استنجا کرنا ہے، اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو آپ پتھر کا استعمال کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے طاق اعداد استعمال کرنا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کا اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو اس میں جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے نا کہ آپ کو اللہ پاک جو ہے ضرور برکت عطا فرمائیں گے۔ اس میں لازمی کوئی حکمت کی بات ہے، طاق اعداد استعمال کرنے میں بھی جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا کہ ان کا فرمان ہے، اس میں حکمت ہے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو طاق اعداد استعمال کرتے ہیں، اس سے جو ہے نا کہ آپ کو واضح طور پر جو ہے نا کہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہوا انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب دوستو، اس حدیث میں 2 چیزیں میں نے بیان کی ہیں۔ ایک تو جو ہے نا کہ جب آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرتے ہوئے آپ نے ناک صاف کرنی ہے اچھی طرح سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر جو ہے نا استنجا کرنے کے لیے پانی اویلیبل نہیں ہے، تو جو ہے نا جب جو ہے صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، یا اس وقت جو ہے نا پانی اتنا نہیں ہوتا تھا عرب میں، تو اس وقت جو ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتائی تھی۔ آج تو الحمدللہ جو ہے نا ہم لوگوں کو پانی ہر جگہ پر میسر ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر ایسی جگہ چلے جاتے ہیں، کسی ایسی انجان جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر پانی میسر نہیں ہوتا، اور ہم جو ہے نا کہ ہمیں حاجت ہو جاتی ہے کہ جو ہے ہم نے بہانہ کرنا ہے، تو ہم نے جو ہے وہاں پر استنجا کرنا ہے، تو وہاں پر کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو پتھر استعمال کرنا ہے یا مٹی کے جو ڈیلے استعمال کرنے ہیں، وہ طاق اعداد میں استعمال کرنے ہیں، 1 کرنے ہیں، 3 کرنے ہیں یا 5 کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر دوستوں خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو بتانا ہے۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جی، تو اللہ پاک آپ کی ساری پریشانی کو دور فرمائے۔ جزاک اللہ جی۔